اردو برائے جماعت ششم، سبق کا نام صحت اور صفائی، سبق نمبر 19۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق کی بلند خوانی، مشقی سوالات کا حل، جملوں میں استعمال، متضاد الفاظ، درست جواب کی نشاندہی، غلط اور درست کی نشاندہی، معنی لکھیں، اعراب لگانا، پیراگراف، متشابہ الفاظ، اسم علم اور اس کی اقسام، حرف جار، حرف شرط و جزا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متوازن غذا کون سی ہے، صاف ستھرا رہنا کیوں ضروری ہے، ہمیں جسمانی صفائی کے علاوہ کس کس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے، اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، دانتوں کی صفائی کا مسنون طریقہ کون سا ہے۔ جیسا کہ ہمارا عنوان ہے صفائی کے متعلق آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے نہ صرف انسان خود صاف اور صحت مند رہتا ہے بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ سبق صحت اور صفائی مکالمے کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے۔ سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان باہمی گفتگو یا بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعدیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلبہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عزیز طلبہ، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا؟ حمیرہ ہاتھ اٹھا کر، مس میں بات شروع کروں۔ مس شاباش، بولو۔ حمیرہ، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مس بہت اچھے۔ سمیرہ، آپ کچھ کہیں گی؟ سمیرہ، ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ مس ختیجہ، صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ختیجہ، اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مس یاسین، آپ کچھ بولیں۔ یاسین، اپنے گھر، سکول اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مس فاطمہ، گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ فاطمہ، گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے۔ اگر ہر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے تو پورا محلہ صاف رہے گا۔ مس عالم، جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق ہے؟ عالم، ہر روز تازہ یا ہلکے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتا ہے۔ صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ مس مریم، آپ بتائیں کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک ہونی چاہیے؟ تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ ہمیں اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے محلے، اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری محلہ ہماری گلی صاف ہوگی تو ہم ہر قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب آ رہا ہے کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک چاہیے؟ مریم، ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مس صحاب، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ صحاب، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی زیادہ کچا ہو۔ مس اقبال، آپ صحاب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال، اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اد گلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ نقصان دہ بات ہے۔
تو کھانا ایسا کھانا چاہیے جو نہ تو بہت زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کچا ہو. اگر زیادہ پک جائے گا تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جائیں گے، اور اگر خوراک کچی رہ جائے گی تو یہ ہمارے معدے پر اثر انداز ہو سکتی ہے. مس اختر، اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اختر: کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں. مس رانی: ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے. اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ رانی: کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ. ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے. ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے. مس آمنہ: دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ تو پہلے ہم نے اپنے جسم کی صفائی کے متعلق پڑھا، پھر اپنے گھر، گلی اور محلے کی صفائی کے متعلق پڑھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ متوازن غذا کون سی ہے، ہمیں کون سی غذا کھانی چاہیے اور کون سی غذا نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور کھانا نہ زیادہ پکا ہوا استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ کچا استعمال کرنا چاہیے. کچی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے. اب ہے کہ دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ: بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ تازہ مسواک کا استعمال کیا جائے. منجن: باریک پسا ہوا صفوف یا باریک پسی ہوئی دوا، جس کو ہم ہاتھ کی انگلی کی مدد سے دانتوں پر لگاتے ہیں اور دانت صاف کرتے ہیں. اور ٹوتھ پیسٹ جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ دانت صاف کرنے کے طریقے ہیں. لیکن مسنون طریقہ کون سا ہے؟ مسواک کا استعمال کرنا. مس ہاجرہ: صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہاجرہ: دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کی جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی. صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں سے کراہت آتی ہے، بیزاری محسوس ہوتی ہے، ہمیں نفرت کا احساس ہوتا ہے. مس شاباش سعیدہ: آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین سا طریقہ بتائیں. سعیدہ: وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ تو ہمارے جسم سے ہر قسم کا میل کچیل اتر جاتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور ہمارا اسلام میں موجود ارکان اسلام جو ہیں وہ ہمیں صفائی کے متعلق اس میں بتایا جاتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ. نماز میں بھی ہم پاک صاف ہوں گے، ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہم باوضو حالت میں ہوں گے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں. اسی طرح روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں بھی ہمیں صاف ستھرا پاکیزہ رہنے کا درس دیا گیا ہے. جب ہم حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو اس حالت میں بھی ہمیں صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے. تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے. مس شاباش: وضو سے ہمارے ہاتھ، کونیاں، ناخن، کان، ناک، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں. جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں. اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے. صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے جسم کو صاف اور پاکیزہ نہیں رکھیں گے تو صفائی اور پاکیزگی کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے محلے، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے. پیارے طلبہ، اس سے ہمیں معلوم ہوا، اس سے پہلے بھی ہم صفائی کے متعلق پڑھتے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم متوازن غذا استعمال نہیں کریں گے تو ہم بہت جلد بیمار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم جسم کی صفائی میں آنکھوں، کان، دانت، منہ، ناک، ہاتھ کی صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھنے کا کہا گیا. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا؟ وضو ہے. اگر ہم باوضو رہیں گے تو ہم ہر وقت پاک صاف رہیں گے اور ہم جو ہے وہ بیماریوں سے بھی بچ سکیں گے. اس طرح جراثیم بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے. مشقی سوالات کے حل کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب دیں. الف،
مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ تو مکالمہ صحت اور صفائی میں جو کردار شامل ہیں آپ نے ان کے نام خود تحریر کرنے ہیں. آپ نے اس مکالمے کی جب بلند خوانی کریں گے، ابھی آپ نے سنا بھی ہے، تو آپ نے اس میں موجود کرداروں کے نام جو ہے وہ خود تحریر کرنے ہیں. مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ تو مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا. صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے. ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ صفائی کا خیال رکھ کر اور متوازن غذا کا استعمال کر کے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے. متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہو متوازن غذا کہلاتی ہے. دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کون سا ہے؟ تو دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ مسواک ہے. سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے. تو الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ ہے آگاہ، بھلائی، فضا، کراہت، ذمہ دار. تو آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ مفہوم واضح ہو جائے، جملہ مکمل واضح ہو اور درست املا کا استعمال کیا جائے. بہت آسان الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. تو متضاد کیا ہے؟ اس کا متعلق ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. کسی بھی لفظ کا الٹ یا مخالف لفظ متضاد کہلاتا ہے. یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں. متوازن، غیر متوازن، بہترین، بدترین، صحت، بیماری، خطرناک، محفوظ، میلے کچیلے، اجلا، صاف ستھرا. سوال نمبر 4، سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. تو یہاں پر آپ کو سوالات دیے جا رہے ہیں اور ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں. ان سوالات میں سے ایک جواب درست ہے، درست جواب کے آپ نے ٹک سے نشاندہی کرنی ہے. سوال نمبر 5، سبق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے. آپ اس حدیث مبارکہ کو خوشخط اپنی کاپی میں لکھیں اور اسے زبانی یاد کریں. تو آپ کو پتہ ہے کون سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے. آپ نے اس حدیث کو کاپی میں تحریر کرنا ہے اور اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے. سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں. الف، اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے. ب، سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے. جیم، صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے. دال، کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں. تو پیارے طلبہ، اس سوال کو آپ سبق کی بلند خوانی کے بعد بآسانی حل کر لیں گے. سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. آگاہ کرنا، ضائع کرنا، بھلائی، کراہت اور تاکید کرنا. تو آگاہ کرنا، باخبر کرنا، ضائع کرنا، برباد کرنا، بھلائی، بہتری، کراہت، نفرت، بیزاری، تاکید کرنا، بار بار کہنا. اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں. اعراب لگا کر اپنے ان الفاظ کا تلفظ واضح کرنا ہے. وضو، وضو، ناخن، تاکید، لباس. سوال نمبر 9، آپ اپنے الفاظ میں صحت اور صفائی کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں. یہاں پر آپ کو عنوان دیا جا رہا ہے صحت اور صفائی. صحت اور صفائی پر آپ نے ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے. یاد رہے پیراگراف نہ تو بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی طویل. پیراگراف کم از کم 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہو. سوال نمبر 10 کچھ اس طرح ہے. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم الف کے الفاظ: پانی، متوازن، کچی، مسواک، خطرناک. کالم ب: خوراک، سنت، جراثیم، وضو، سبزیاں. تو آپ نے کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ متشابہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں.
ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہو مگر اعراب، املا اور معنی جو ہیں وہ مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا املا ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو، جیسے کہ یہاں پر کل اور کل، لکھنے میں تو یہ ایک جیسے ہیں لیکن جب کل کے اوپر پیش آ جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تمام، مکمل، اور کل آنے والا، اگلا دن۔ یہاں پر دیر اور دیر، دیر کے 2 مفہوم بتائے جا رہے ہیں۔ ایک دیر ہوتا ہے دیر سے آنا، وقفہ، اور دوسرا دیر جو ہے وہ مندر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کے املا میں فرق ہو۔ آوازیں تو ان کی ایک جیسی ہوں لیکن ان کے املا میں فرق ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اعراب میں فرق ہو اور دوسرا املا میں فرق ہو۔ یہاں پر جیسے کہ نیچے بتایا جا رہا ہے حامی اور حامی، تاک تاک، روزہ روزہ، عام عام، حال اور حال۔ اب یہ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کی املا میں فرق ہے، جیسے کہ حامی، جو پہلا حامی لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہوگا رضامند ہو جانا اور دوسرا حامی ہوگا حمایت کرنے والا، مددگار۔ تاک اور تاک، ایک تاک ہوتا ہے جمی ہوئی نظر یا نشانہ، اور دوسرا تاک جو ہوگا وہ اعداد جو 2 پر تقسیم نہ ہو، تاک کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پرانے زمانے میں گھروں کی دیواروں میں ایک ڈبہ بنا دیا جاتا تھا یا ایک خانے کی طرح جگہ چھوڑ دی جاتی تھی جہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی تھی، روزمرہ استعمال کی اشیاء رکھی جاتی تھی، دیا رکھ دیا جاتا تھا، لالٹین رکھ دی جاتی تھی، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تاک کہلاتا ہے۔ روزہ اور روزہ، پہلا جو روزہ ہے زے سے روزہ ہے جو ہم روزے رکھتے ہیں، اور دوسرا روزہ زوات سے جو آ رہا ہے یہ روزہ رسول۔ عام اور عام، ایک آئین سے عام لکھا گیا اور ایک الف مد آ سے لکھا گیا، تو جو آئین سے عام ہے وہ کیا ہے؟ معمولی، اور الف مد آ سے جو عام ہے وہ کھانے کا پھل۔ حال اور حال، ہے ہاتھی والی حال سے جو لکھا گیا ہے وہ کیا ہوگا؟ حال بڑا کمرہ، اور دوسرا حال جو ہے کسی کی خیریت دریافت کرنا۔ حصہ گرامر کی طرف آ جائیں، اس میں علم کی اقسام پڑھیں گے ہم۔ علم کیا ہے؟ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں اس میں علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جائیں۔ اب ان مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان ناموں کو، جیسے کہ اس میں علم کی کتنی اقسام بتائی جا رہی ہیں؟ عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ تو سب سے پہلے خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، سر، نشان حیدر، ستارہ جرت، ہلال پاکستان وغیرہ۔ لقب وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دیا گیا تھا صادق اور آمین۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، جیسے ابو قاسم، قاسم کا بیٹا، ام زبیر، زبیر کی ماں، بنت حوا، حوا کی بیٹی، ابن سعد، سعد کا بیٹا وغیرہ۔ تخلص کیا ہے؟ وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرے، تخلص کہلاتا ہے۔ مثلا اسد اللہ خان غالب، تو ان کا تخلص کیا؟ اسد اللہ خان کا غالب تخلص ہے۔ اسی طرح داغ، میر تقی میر میں میر تخلص ہے۔ وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے جمیل سے جیلا، مسعود سے سودا، یا وہ نام جو ہم پیار یا حقارت کی وجہ سے ایک دوسرے کے پکارتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ حرف کی ہم 3 اقسام پڑھیں گے، حرف جار، حروف شرط و جزا۔ تو حروف جار کیا ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم حروف جار کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کاغذ اور پینسل میز پر رکھ دو۔ تو یہاں پر کاغذ اور پینسل میز پر رکھ دو، تو اسم کیا ہے؟ اسم کو کس چیز کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ فعل کو ملایا جا رہا ہے۔ اور کون سے الفاظ ملا رہے ہیں؟ حروف ملا رہے ہیں پر۔ اردو کے حروف جار
اردو کے مشہور حروف جار درج ذیل ہیں: کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، یہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ۔ تو حروف جار کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، کون سے حروف ہوتے ہیں؟ کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ وغیرہ۔ حروف شرط و جزا، ایسے حروف جو جملے میں شرط کے معنی پیدا کر دیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شرط کہلاتے ہیں۔ اور ایسے حروف جو جزا کے مقام پر استعمال ہوں حروف جزا کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، تو اس جملے میں شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ محنت کرنا شرط بتائی جا رہی ہے، اور اس کی جزا، اس کا صلہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو کامیاب ہوگے۔ جو اچھے اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو یہاں پہ شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ جنت میں جانے کی، اچھے اعمال، اور جزا اس کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ اچھے اعمال کرو گے تو اس کا تمہیں کیا صلہ ملے گا؟ کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو حروف شرط اور جزا جو ہے وہ ہمیشہ اکٹھے بولے جاتے ہیں، اور ایسے حروف جو جملے میں شرط کے معنی پیدا کریں وہ کیا کہلائیں گے؟ حروف شرط، اور وہ معنی ایسے حروف جو جزا کے مقام پر استعمال کیے جائیں حروف جزا کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے، جو محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ گھر کا کام سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 9 آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنے ہیں۔ باقی سوالات آپ اپنی کتابوں میں حل کریں گے۔ اس میں علم کی اقسام، حرف شرط و جزا، حرف جار آپ نے یاد کرنے ہیں، متشابہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت درپیش ہو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔